عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محمد ہوائے نفسی سے، ذاتی جذبوں سے، بھئی ہمارے رشتہ داروں میں محبت ہوتی ہے کہ اولاد کو چن لیا جائے، بھائی کو چن لیا جائے، بہن کو چن لیا جائے، فلاں رشتہ دار کو چن لیا جائے، نہیں، اللہ نے ایک کھڑا بٹھا دیا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محمد ہوائے نفس سے، اپنی ذاتی خواہش سے کلام ہی نہیں کرے گا، وہ اسی وقت کلام کرے گا جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو جائے، اور اس کا ثبوت بھی ملا مدینے میں، اس کا ثبوت بھی ملا مکے میں۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک میری بات پہنچ جائے، اگر محمد صرف عربی ہوتے جیسے عرب تھے اس زمانے میں، صرف ایک عام بشر ہوتے تو ظاہر عربی ہوتے، عربی ہوتے تو ان میں وہی فطرت ہوتی جو عربوں کی فطرت تھی۔ عربوں کی تاریخ اگر اس وقت اٹھا کے دیکھیے تو عرب دو علاقوں سے بے پناہ نفرت کرتے تھے، توجہ دیے گا، دو علاقوں سے بے پناہ نفرت کرتے تھے، ایک علاقہ تھا حبش کا، افریقہ کا، عرب جو جلتے تھے بے پناہ، ایک علاقہ تھا حبش کا، دوسرا ایک علاقہ تھا عجم کا، ایران جو آج ایران کہلاتا ہے۔ ان دو علاقوں سے عرب کو ذاتی طور پر بے پناہ عناد تھا اور دشمنی تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایرانی اپنے خون کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے، ہمارا بلیڈ سب سے اچھا ہے، ہمارا خون اب سب سے اچھا ہے، ہماری نسل سب سے اچھی ہے، اور یہ عربوں کو کہتے تھے کہ یہ بڑے بیتوکے لوگ ہیں، تو عرب جل کے کہتے تھے یہ عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے پاس زبان نہیں ہے، ان کے پاس بیان نہیں ہے، ان کے پاس شعر کہنے کی تمیز نہیں ہے، یہ اچھے شاعر نہیں ہیں، یہ ادیب نہیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں، تو یہ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ تو جب بھی کوئی ایرانی نظر آتا تھا تو یہ حقارہ سے کہتے تھے عجمی آ رہا ہے، گونگا آ رہا ہے۔ حبش کا رہنے والا، افریقہ کا رہنے والا جب عرب میں آتا تھا تو اس کو ذلت سے دیکھتے تھے، کیوں؟ اگر کوئی مرد آیا ہے تو غلام ہوگا، توجہ دیے گا، اگر کوئی مرد آیا ہے تو غلام ہوگا، اگر کوئی عورت آئی ہے عرب میں تو وہ کنیز ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کالے لوگ ہیں، یہ حبش کے لوگ ہیں، یہ افریقن لوگ ہیں، ان کا کام ہے ہمارے گھر کی خدمت کرنا۔ تو دو علاقوں کے لوگوں سے، ایک تہذیب کو لے کر ان سے جلتے تھے، حبش کے عجم کے رہنے والوں سے، اور ادھر اسٹیٹس کو لے کر کہ یہ ہمارے برابر نہیں ہے، یہ جو بھی ہے یا کنیز ہے یا غلام ہے، اگر مرد ہوگا تو غلام ہے، عورت ہوگی تو کنیز ہے۔ اب اگر رسول اللہ بھی ایک عربی تھے فقط، اگر رسول اللہ بھی فقط ایک عربی تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عجمیوں سے بھی جلتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ افریقن سے بھی جلتے، لیکن لاکھوں سلام عالمین پر رحمت بنا کر بھیجے جانے والے رسول کے اوپر جب میں پہلی مسجد تیار ہوئی تو جیسے ہی مؤذن کا مسئلہ آیا اذان دینے کا تو حبش کے رہنے والے بلال کو کھڑا کیا، حبش کے رہنے والے بلال کو کھڑا کیا، تم مؤذن بنو۔ اور جب سلمان قریب آیا عجم کا رہنے والا تو مسکرا کے آواز دیا، سلمان منا اہل البیت،